السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ کل کے درس میں سورۃ الفرقان تک کچھ موضوعات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد سورۃ الشعراء ہوئی، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، اور اس کے بعد سورۃ القصص آج ہم نے مکمل کیا، اور سورۃ العنکبوت کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو بہت تکلیف ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا ہے کہ آپ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر بتایا، اور کئی اقوام کا تذکرہ اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک کیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بہت ساری اقوام کا اور ان لوگوں نے جو گناہ کیے، جو انہوں نے مخالفت کی انبیاء کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ہلاک کیا، یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر ہیں۔ اقوام اور ان کے عذاب کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ یہ لوگ ناشکری کرتے تھے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو برباد کیا۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ النمل، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس کے فوری بعد سورۃ شعراء کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے، اس صورت میں شعراء میں نافرمانوں کا تذکرہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے عذاب سے دوچار کیا اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اس صورت میں نمل میں جو لوگ انبیاء کرام کی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے نوازا اس کا تذکرہ اس صورت میں ہوا۔ خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چیونٹیاں، اینٹس اس کو ہم کہتے ہیں۔ چیونٹی کے سلسلے میں احادیث میں کچھ واقعات آتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کے ایک روایت میں ایک حدیث آتی ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بارش کی دعا کے لیے نکلے لوگوں کے ساتھ۔ جب جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹی راستے میں الٹا لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف کر کے بارش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو واپس چلو اب، کیونکہ اللہ رب العالمین دوسری مخلوق کی وجہ سے ہم پر بارش برسائے گا۔ اور پھر چیونٹیوں کے سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، تو اس نبی نے لوگوں کو حکم دیا کہ جتنی بھی چیونٹیاں ہیں یہاں پر سب کو جلا دو۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کی اور بتایا کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ہے تو آپ کیوں ساری چیونٹیوں کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ یہ جو چیونٹیاں ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ چنانچہ احادیث میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر بھی ایک چیونٹی کا ایک واقعے کا تذکرہ کیا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں پر چیونٹیاں تھیں جو راستے میں چل پھر رہی تھی۔ تو ایک چیونٹی نے کہا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں تم اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری میں سلیمان اور ان کی قوم کے لوگ ہمیں روند نہ دیں، اس لیے اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی تھی کہ آپ کیڑے مکوڑے، جانور، چرندے پرندے سب کی باتوں کو سن پاتے تھے، تو سن کر کے ہنسنے لگے سلیمان علیہ السلام کہ دیکھو چیونٹیاں کس طرح سے کہہ رہی ہیں، اور فوراً اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو یہی بات اس صورت کے اندر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی تھی
ان نیک بندوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ یہی نہیں، سلیمان علیہ السلام کے ایک اور واقعے کا تذکرہ ہوا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، اور یہ پرندہ ایک انجینئر کا کام کرتا تھا۔ یہ پرندہ اڑتا تھا اور جہاں پر بھی پانی ہوتا زمین میں اس کو تلاش کرتا تھا، زمین کی کتنی بھی گہرائی میں پانی ہو یہ اڑ کر جاتا تھا اور تلاش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اڑتے اڑتے بہت دور چلا گیا، ایک دوسری قوم پر چلے گیا، تو وہاں پر اس نے ہدہد پرندے نے دیکھا کہ وہاں کی قوم کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ پرندہ آیا اور سلیمان علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پورا واقعہ اس کا تذکرہ آئے گا، یہاں پر پیش کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو یہ جو نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس بات پر کہ تو نے مجھے اور میرے والدین پر جو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرتا ہوں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں، نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اتنی پیاری دعا فرمائی سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کا یہاں پر تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ نیک بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، جو بھی نعمت ملتی ہے اس نعمت کا اللہ کے پاس شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا کہ بہت ساری انگنت نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم گن ہی نہیں پاؤ گے اللہ رب العالمین کی اتنی نیکیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ کس کس نعمت کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں؟ کس کس نعمت کو ہم گن سکتے ہیں؟ بتائیے۔ انسان جو سانس لیتا ہے، انسان جو بات کرتا ہے، انسان جو دیکھتا ہے، انسان جو چلتا ہے، انسان کے جو ہاتھ جو ہیں، انسان جو سنتا ہے، آپ جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بیمار لوگ ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں جو سانس کی بیماری سے پریشان ہیں، انہیں سانس کے لیے آکسیجن رکھا جائے تبھی وہ جی پائیں گے، ورنہ عام طور پر وہ عام سانس نہیں لے سکتے ہماری طرح۔ تو اتنی نعمتیں ہماری زندگی میں، کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں دی، گرچہ ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی بات اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے ہر نعمت پر۔ اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا جانور زمین سے نکلے گا۔ وہ کیسے ہوگا اللہ رب العالمین بہتر جانے، اس کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، بس اتنا کہا گیا کہ ایک بہت بڑا جانور زمین سے نکلے گا، اور یہ جانور تکلمہم، یہ لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس پر لوگ جو بھروسہ نہیں کرتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ایسی باتوں کے سلسلے میں وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ سورۃ النمل تھی۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ القصص، یہ تین سورتیں شعراء، نمل اور قصص، یہ تین سورتیں جیسے اس قرآن میں ترتیب سے پیش کی گئی اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے تین بڑے ظالم، جابر اور اللہ کے نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے پچھلے سورت میں سورہ شعراء میں تذکرہ ہوا نافرمانوں کا، ویسے ہی اس سورت میں متکبر لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کو طاقت دیتا ہے، تو جو انسان اس طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اور دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور جو انسان اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا و آخرت میں برباد کرتا ہے۔
اس بات کو پیش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 ایسے نافرمانوں کا، متکبر لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک فرعون، اور دوسرا حامان جو کہ فرعون کا ایک خاص آدمی تھا، ایک منسٹرز میں سے تھا، اور تیسرا ہے قارون. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرعون کے تذکرے میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے بعد کیسے آپ بڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں میں مختصر طور پر اس واقعے کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو واقعہ شروع ہوتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے اس ظالم سے، اس کافر سے سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی. تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی دی تھی، کہا تھا کہ سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک لڑکا آئے گا، یہ لڑکا، یہ جو ظالم بادشاہ ہے، ان کی جو حکومت ہے، اس حکومت کو ایک دن وہ لڑکا ختم کرے گا. اور یہ بات ان لوگوں کو معلوم تھی، یہ لوگ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے. کئی سال گزر گئے، سارہ علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، اس طرح سے یہ نسل چلی. اسی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور یہ لوگ طے کر چکے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہوگا، ان لوگوں کو یقین تھا. اس لیے ان لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے. اور ہر سال یہ بچوں کو قتل کرنے لگے، لڑکوں کو. بچی پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتے. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اگر ہر سال سارے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ جو لیبر کا جو کام ہوگا، چھوٹا موٹا جو کام ہوگا، ہماری خدمت کے لیے کون ہوں گے؟ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال لڑکوں کا قتل کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیں گے. تو جس سال چھوڑ دیتے انہی سالوں میں سے 1 سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی. فرعون کی ایک انٹیلیجنس ٹیم تھی، عورتوں کی ٹیم تھی. یہ ٹیم جاتی تھی، ہر گھر جاتی تھی، کہ جو بھی حاملہ عورتیں ہوتی تھیں مانیٹر کرتی تھی. جب حمل کا وقت یعنی ولادت کا وقت ہوتا تو جاتی دیکھتی کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو چھوڑ دیتے، اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہیں پر کاٹ کر کے ٹکڑے کر دیتے. اس طرح کا معاملہ یہ لوگ کرنے لگے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا معاملہ دیکھیے کہ آپ حمل سے تھی، یہ ٹیم آتی دیکھتی جاتی تھی، لیکن یہ حمل جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا چھپا ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا دیا، یہ لوگ دیکھ ہی نہیں پائے. ولادت ہوئی تب تک ان کو نہیں معلوم. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کے سلسلے میں ڈر رہی تھی کہ کیا کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہاں سے اللہ رب العالمین نے تفصیل بیان کی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. آپ ایک صندوق میں رکھ کر، ایک باکس میں رکھ کر آپ اس کو پانی میں ڈال دیجیے، دریا میں ڈال دیجیے. تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک ظالم بادشاہ کی تباہی اللہ رب العالمین اس کے گھر سے شروع کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی دیکھیے کیسے کیسے پلان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے ڈال دیا، ماں نے ڈال دیا. یہ تیرتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا. فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس یہ بچہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہم پال لیتے ہیں، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون کو پسند نہیں تھا، لیکن بیوی آسیہ کی وجہ سے اس نے مان لیا. اب یہی بچہ بڑا ہوا. اب اللہ رب العالمین نے بتایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانا چاہتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، کسی بھی عورت سے موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. حرام کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے ماں تک پہنچانے کے لیے بچے کو. اور ایک عورت کو تلاش کرنے لگے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بچے کو ماں کے حوالے کیا. جب وہ ماں آئی دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم اس کو تم تک لوٹائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں تک لوٹا دیا. یہ بچہ بڑا ہوا، جب جوان ہوا تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی اور ایک دوسرا فرعون کی قوم کا آدمی. دونوں لڑ رہے تھے. تو جو اسرائیلی آدمی تھا اس نے دعوت دی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک گھونسا مارا بس جو فرعون کا آدمی تھا، اور وہ مر گیا ایک ہی مار سے.
تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے جو میں نے کر دیا، قتل کر دیا میں نے، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما، فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ دوسرے ہی دن وہی آدمی، اسرائیلی آدمی جس کی مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، پھر کسی ایک اور فرعونی آدمی سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے اور پھر اس کی مدد کے لیے جانا ہی چاہ رہے تھے، تو وہ سمجھا کہ شاید موسیٰ آج مجھے ماریں گے، تو اس نے فرعونی آدمی کے سامنے زور سے کہا کہ موسیٰ کل تم نے جیسے اس کو قتل کیا تھا، کہیں آج تم مجھے قتل نہ کرنا۔ یہ فرعونی آدمی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، وہ گیا اور فرعون کے دربار میں اس نے شکایت کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نیک آدمی نے آ کر بتایا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج انی لک من الناصحین، تم ابھی فوراً یہاں چھوڑ کر کے اس بستی کو نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکل کر چلے گئے، رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے نکلے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، بچا لے۔ پہنچ گئے، مدین نامی علاقے کو پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دو لڑکیاں وہاں پر تھیں جو اپنے جانور کو پانی پلانا چاہ رہی تھی، لیکن پریشان تھی، مرد کھڑے ہوئے تھے اور کوئی وزنی چیز تھی جس کو اٹھانا تھا، نہیں ہو پا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ یہ گئی لڑکیاں اپنے باپ سے، انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری مدد کی، تو باپ نے کہا کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ یہ لڑکیاں گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ اے موسیٰ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آئیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے، لڑکیاں پیچھے چل رہی تھی۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر مروت دیکھیے، سامنے اگر لڑکیاں ہوں گی، آپ پیچھے چلیں گے تو لڑکیوں پر نظر پڑے گی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے تھے، لڑکیاں پیچھے چل رہی تھی۔ اور یہی معاملہ شریعت ہمیں ہر بات میں بتاتی ہے کہ مرد سامنے رہیں گے نماز میں بھی اور عورتیں پیچھے رہیں گی۔ تو یہ معاملہ ہر چیز میں، ہر جگہ پر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے شادی خانوں کی حالت دیکھ لیجئے، مرد عورتیں سب مل کر کے بیٹھی رہتی ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، سب مل کر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ آگے پیچھے کا کچھ معاملہ ہوتا اس کا فرق کرتے ہیں اور نہ ہی پردے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بیٹھنے کا ہی معاملہ نہیں، جب کھانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو کھانے میں بھی سب مل کر کے بیٹھ، اور پکے نمازی رہتے ہیں سب۔ ایسے لوگ ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ پردے کا اہتمام کرو۔ یہ مروت ہم اس درس سے، اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے لڑکیاں آ رہی ہیں، یہ مروت ہوتی ہے، پردے کا اہتمام، نظر کی حفاظت، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ سب واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جو کچھ بھی ہوا، لیکن شرط یہ رکھی کہ مہر کیا ہوگا؟ مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال یہاں پر رہ کر کام کریں گے، خدمت کریں گے، اگر 10 سال کرتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، لیکن 8 سال کم کرنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دیا، نکاح ہو گیا اور آپ یہاں پر رہ گئے۔ جب 8-10 سال گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو گھر کی یاد ستانے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بستی کی طرف۔ راستے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آواز دی اور کہا انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جائیے، جا کر فرعون کو توحید کی دعوت دیجیے اور بنی اسرائیل سے چھٹکارے کی دعوت دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میں بھیج دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، آپ بولنے میں تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے، تو کہا کہ آپ میرے بھائی ہارون جس کی زبان بہت فصیح ہے آپ ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں گئے، فرعون کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو چھوڑنے کی دعوت دی، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے اللہ رب العالمین نے آخر ان لوگوں کو پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک ظالم بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے کیسے ختم کیا اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر حامان جو کہ وزیر تھا، منسٹر تھا، قریبی آدمی تھا فرعون کا، بڑا ظالم انسان تھا، بہت ہی پریشان کرتا تھا،
وہ بھی ختم ہو گیا. اور تیسرا جو متکبر انسان تھا، نافرمان انسان تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا، قارون کا. قارون کون تھا؟ اکثر اہل علم کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا. اللہ رب العالمین نے بہت علم دیا تھا اس کو، اچھا پڑھتا تھا، تورات کو بڑی اچھی آواز سے وہ پڑھتا تھا، لیکن دولت کے تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر اس نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی قارون تھا، اس نے سرکشی اختیار کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے اسے بہت سارے خزانے دیے. اتنے خزانے اللہ رب العالمین نے دیا، ان خزانوں کی کنجیاں، چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی. اتنا خزانہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا تھا. اذ قال له قومه لا تفرح. اس قوم کے نیک لوگوں نے سمجھایا اس کو، لا تفرح، تم فخر مت کرو، اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک اللہ رب العالمین فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے اپنی آخرت کے لیے طلب کرو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہاں جو کچھ بھی دنیا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہاں دنیا بھی کمانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ رب العالمین نے جیسے تم پر احسان کیا، تم بھی ویسے ہی لوگوں پر احسان کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین. بے شک اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لیکن جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں دیا، بلکہ میں نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر میں نے اس کو کمایا ہے. اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں اس کو بتایا کہ اتنا متکبر ہو گیا ہے. اولم یعلم، کیا اس کو نہیں معلوم ہے، کیا یہ نہیں جانتا ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ایسے کئی لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے سب کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. جو کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اور ان کے پاس ان سے بھی زیادہ بڑی بڑی قومیں تھیں، اس کے پاس بڑے بڑے لوگ تھے، جماعتیں تھیں اس کے پاس. لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو ختم کر دیا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں اب پوچھا نہیں جائے گا. فخرج علی قوم، یعنی عذاب سے دوچار کیا جائے گا. فخرج علی قومه فی زینتی. ایک دن وہ اچھی طرح سج کر لوگوں کے سامنے نکلا. بس روایت میں آتا ہے کہ عام لوگ جو کپڑے پہنتے تھے اس کے مقابلے میں ایک بالشت وہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھ لیا تھا، ٹخنے سے نیچے کر کے اپنے لباس کو چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس نہیں پہننا ہے، یہ تکبر اور فخر کی علامت ہے. یہ کام اس نے کیا. قارون اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر لیا اور پہن کر کے پورا زیب و زینت کے ساتھ نکلا. جو لوگ دنیا چاہتے تھے وہ لوگ کہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا. دنیا چاہنے والے لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش قارون کو جیسا مال دیا گیا ویسے بھی ہمیں ملتا. انہ لذو حظ عظیم. وہ تو بڑے اچھے نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم. لیکن جو لوگ اہل علم تھے، جن لوگوں کے پاس علم تھا اور ایمان والے تھے، ویلکم ثواب اللہ. ان لوگوں نے کہا افسوس ہے، ثواب اللہ خیر. اللہ رب العالمین کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. ولا یلقاها الا الصابرون. اور یہ کس کو ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے. جلد بازی میں مجھے دنیا چاہیے، فلاں چاہیے، یہ نہیں. صبر کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. آخر اللہ رب العالمین نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض. قارون کی اس کے تکبر، اللہ رب العالمین کو بھلانے کی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اللہ کے علاوہ کوئی جماعت، کوئی بھی قوم اس کو بچا نہیں پائی. وما كان من المنتصرین. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کا تذکرہ فرمایا. اور جو لوگ دنیا چاہتے تھے ان لوگوں کے سلسلے میں بتایا جب اس کو دھسا دیا گیا. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. جو لوگ کل
دنیا چاہنے کی جو باتیں کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، تو وہ لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے رزق خوب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ رب العالمین کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین پھر قارون کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی دھسا دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے بچایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها، یہ سارے مومنین کے لیے نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ یقیناً جو آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو کھیتی ہے، نجعلها للذین، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ لوگ جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے ہیں اور فساد نہیں پھیلاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، یقیناً نجات آخرت کی جو ہوگی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ چنانچہ ان صورتوں میں یہی بات بتائی گئی کہ انسان ہر اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، ملا ہے ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، کچھ نہیں ملا جو ہم نہیں چاہتے ہیں صبر کریں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو ضرور جنت کی شکل میں دے گا، یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ سورہ نمل تک کی کچھ باتیں تھی، سورہ قصص تک کی کچھ باتیں تھی۔ اگلے سورۃ العنکبوت کا ایک حصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل کے درس میں یہ باتیں آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ناشکری سے بچائے۔ رب العالمین ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔